تھوڑا سا جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس بھی دے. سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے. کوئی رافضی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. پچھلے دنوں مفتی حنیف قریشی صاحب ان کا ایک کلپ جاری ہوا جس پہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی خصوصاً ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے. یاد رکھیں ہمارے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ہمارے عقیدوں کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ ہم نے مخالفین کو دیکھ کے وہ نعرے بنائے ہوتے ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں مشرکین کے مقابلے میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، بعد میں جب پھر گستاخان رسول اور منافقین کے مقابلے میں نعرہ رسالت بلند ہوا، پھر جب خلفائے راشدین کے منکرین اور دشمن پیدا ہوئے تو پھر نعرہ تحقیق حق چار یار، پھر یہ نعرہ ایجاد ہوا. پھر اسی طرح اولیاء کرام کی شان میں توہین کرنے والوں کی جب باری آئی، غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی، تو پھر نعرہ غوثیہ بلند ہوا. اسی طرح وقتاً فوقتاً بہت سارے نعرے ہم اہل سنت میں رائج ہیں. جب ہمارے ہاں کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے صحابہ کرام کی توہین کرنا شروع کی شان میں گالیاں نکالنی اور لعن طعن کرنا اور ان کی تکفیر کرنا شروع کی، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین اور تنقیص کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہم اہل سنت نے یہ نعرہ بلند کیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ ہر صحابی نبی جنتی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ عادل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اگلی پچھلی ساری حضور کے صدقے میں خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور حضور نے فرما دیا میرے صحابہ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور رب کائنات نے فرما دیا اور حضور نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ ہمیں نعرہ اور یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ایک سنی آدمی کہلوانے والے حضرت صاحب کو ہی اس نعرے سے تشویش ہو گئی اور ان کو تحفظات ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگانے کے لیے یہ نعرہ تو نہیں ہے. پر تھوڑا سا جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس بھی دے. سارے جنتی ہیں بھئی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے. کوئی رافضی ہو تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ جو صحابہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین امام حسن حسین یہ اونچے درجے کے صحابہ ہیں اور کچھ نیچے درجے کے. یہ جملہ بڑا تشویشناک. عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں، پر کوئی ایسا تو سلسلہ کرو، کوئی ایسی تشریح تو کرو کہ یار وہ اتنے تھے جنتی ہے، باقی بھی جنتی، پر تلے تھے جنتی. آپ نے سب کو اکٹھا ایک ہی کھاتے میں کر لیا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی افضلیت بھی بیان کریں گے تو اس طرح بیان کریں گے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تنقیص کی بو بھی نہ آئے. یعنی ہم سب نبیوں کی فضیلتیں بیان کر کے کہیں گے جب یہ اتنے فضل والے ہیں تو ہمارے حضور کتنے فضل والے ہوں گے. اسی طرح جب ہم صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی تعریف بیان کریں گے، ان کی افضلیت یا شان بیان کریں گے، تو اس طرح بیان کریں گے کہ دوسرے صحابہ یا اہل بیت کی توہین اور تنقیص نہ ہو. یوں کہیں گے جب یہ سب صحابہ جنتی ہیں، جب سب اہل بیت جنتی ہیں، تو پھر جو اعلیٰ درجے کے ہیں صحابہ عشرہ مبشرہ، اہل بدر اور خلفائے راشدین، حضرت مولا علی مشکل کشا، حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، اماں عائشہ اور حضور صدیق اکبر، یہ پھر کتنے بلند درجے کے جنتی ہوں گے. یعنی ہم واقعوں کی تعریف کر کے کہیں گے کہ ان کی کتنی شان ہے، تو پھر ان کی کتنی ہوگی. یوں نہیں کہیں گے کہ وہ اونچے ہیں اور یہ نیچے والے ہیں. اس لیے اپنی اصلاح فرمائیں. اور افسوس یہ ہوا کہ ایک سنی حضرت مولا علی مشکل کشا نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، سنی ہی صرف،
اصل محب اہل بیت ہیں اور سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے. حضرت دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی مگر وہ ایسی نہ ہوگی کیونکہ وہ ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے. تو الحمدللہ سنی ہی حقیقت میں اور اصل میں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل بیت سے. لہذا ایک سنی میں شک کرے، یہ بات آج تک نہ کسی نے سوچی تھی نہ کانوں نے سنی تھی، لیکن افسوس کہ آپ نے کیوں یہ کہی. ہمیں تو کسی سنی سے متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ سنی یہ بات کرے، لیکن یہ بات آپ نے کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اور خصوصاً امیر معاویہ سے دشمنی رکھنے والے لوگوں کو للکارنے کے لیے اور عقیدہ صحیح سمجھانے کے لیے یہ نعرہ ہے. تو آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہوئی تو ہمیں بہت اس پہ پریشانی ہے، تشویش اور تحفظات ہیں. آپ کو اپنا موقف واضح کرنا پڑے گا. جب رب کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میں نے سب صحابہ اکرام کو جنت کا وعدہ کیا ہے، سب صحابی نبی جنتی. جب رب کہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، تحفظ؟ کیا جب رب نے یہ آیت بیان کی تو کیا اہل بیت کے فضائل کو رگڑا لگا دیا؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. آپ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. جب بھی اللہ نے بہت سارے مواقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کی شان بیان کی، حالانکہ ان جو شانیں بیان کی ان میں کوئی بہت زیادہ حقدار تھے، کچھ کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی وہ شان بیان کی. جیسے کہ رب فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی سب صحابہ کی شان بیان کی کہ یہ دشمنوں پہ شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ الی قولہ لیغیظ بہم الکفار کہ اللہ نے ان کی ایک ہری بھری خوبصورت کھیتی سے مثال دی اور فرمایا کہ اس کفار کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. کفار کو، کسی سنی کو صحابہ کرام کے جنتی ہونے سے تکلیف نہیں ہو سکتی اس نعرے سے. اور اب سب صحابہ کی شان میں فرماتا ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ سب اللہ کے مددگار ہیں اور سب سچے ہیں. اور سب کو فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے ہی فلاح پانے والے ہیں. اور سب کے لیے فرماتا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ سب مومن ہیں. حقا لہم مغفرۃ و اجر و رزق کریم، اور ان کے لیے سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے رزق کریم ہے. اور سب کے لیے فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے تقوی، پرہیزگاری اور ان کے عدل و دیانت کی، دینداری کی اللہ نے ان کا آزمائش کر لی ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے. یہ سب پاس ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے، سب کے لیے اجر عظیم ہے. والزمہم کلمۃ التقوی، اللہ کہتا ہے میں نے سب صحابہ جو بھی ہیں ان کے لیے تقوی، پرہیزگاری، دینداری اور ان کے لیے ایمانت داری اور خصائص اور خوبیاں ان کے لیے لازم کر دی. ان میں کوئی بھی فاسق، فاجر، گناہگار نہیں. اگر ان سے کوئی غلطی کسی سے ہو بھی گئی بتقاضا بشریت، رب کہتا ہے میں نے سب معاف کر کے ان کو متقی اور پرہیزگار میں نے بنا دیا ہے. جب رب سب کی شان بیان کرے تو کیا یہ ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت کے تقوی کو یہاں پہ رگڑا لگ گیا ہے؟ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا. یہ کوئی سنی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے سب کو اتنی شان عطا فرمائی. اور اب فرماتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ صحابہ ہی اس بات کے حقدار ہیں اور اہل ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پھر رب سب کے لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ یہ اللہ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی، اور ان سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ان سب صحابہ کو عطا فرمائی ہے. اور رب کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، رب کہتا ہے معیار ایمان یہ ہے کہ جس طرح یہ سارے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان لے آؤ گے تو تم مومن ہو جاؤ گے. اور رب کہتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک جیسا بھی ایمان ہوگا فقط اہتدوا تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جب سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اس کا ذکر کر رہا ہے، ان کی اتنی شانیں بیان کر رہا ہے، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی اہل بیت کی یا کسی اور کی
عظمت کو رگڑا لگایا ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب سب صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر اہل بیت کی کیا شان ہوگی، امام حسن حسین کی کیا شان ہوگی، حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا شان ہوگی، ازواج مطہرات کی کیا شان ہوگی، حضور کی دیگر اولاد کی کیا شان ہوگی، عشرہ مبشرہ کی پھر کیا شان ہوگی، پھر خلفائے راشدین کی کیا شان ہوگی، اور سیدنا صدیق اکبر جو سب سے افضل ہیں پھر ان کی کیا شان ہوگی۔ ہم نے یوں بیان کرنا ہے۔ اللہ بہرحال یہ نعرہ جو ہے، یہ نعرہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ رب کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور آپ کو اس پہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پھر میں جاتے ہوئے کہہ دوں کہ یہ نعرہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو صحابہ کرام سب یا بعض صحابہ سے تکلیف ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ سے، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ نعرے اسی ہی پس منظر میں اب بنائے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ امیر معاویہ بھی جنتی۔ پہلے سب کا، حضرت صدیق اکبر کا جنتی ہونا بیان کیا، حضرت عمر کا جنتی ہونا، حضرت مولا علی مشکل کشا کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، امام حسن حسین کا، ان کا بیان کر کے پھر کہا امیر معاویہ بھی جنتی۔ اور یہ ان لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان کو رد کرنے اور اس کے مقابلے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کے لیے نعرہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس نعرے سے کسی رافضی کو تکلیف ہونی چاہیے، آپ کو کیوں ہے؟ ہمیں اس بات پہ بڑے خدشات اور تحفظات ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اس نعرے سے تکلیف ہے۔